بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اور اس خاندان میں لڑکیوں کو میٹرک سے آگے پڑھایا نہیں جاتا تھا۔ اللہ نے ابو کے دل میں رحم ڈال دیا۔ انہوں نے مجھے کالج میں داخل کروا دیا۔ میں بہت خوش تھی کہ خواب پورا ہو گیا۔ اب میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں گی تو والدین مجھ پر فخر کریں گے۔ پہلے میں رانی کے ساتھ جاتی تھی، پھر اس نے سال کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تو میں اکیلی جانے لگی۔ کالج زیادہ دور نہیں تھا، میں پیدل جایا کرتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ واپسی پر کوئی لڑکا میرا پیچھا کرتا ہے۔ میں شروع سے ہی نڈر تھی، لہٰذا ایک روز جب وہ پیچھے آ رہا تھا، میں ٹھہر گئی اور مڑ کر اسے خوب کھری کھری سنا دی۔ اسے ذلیل، آوارہ، جانے کیا کیا کہہ دیا۔ وہ چپ سنتا رہا، پھر ایسا غائب ہوا کہ دوبارہ میں نے اسے دیکھا تک نہیں۔ شکر کرتی تھی کہ خواہ کی مصیبت سے جان چھوٹی۔ کبھی افسوس بھی ہوتا کہ بھرے بازار میں اسے ذلیل کیا۔ اگر لوگ جمع ہو جاتے اور پکڑ کر اس کی درگت بنا ڈالتے تو کیا ہوتا؟ شاید شریف تباہ تھا کہ پھر نہ آیا، ورنہ تنگ کرنا چاہتا تو میرا کالج جانا محال ہو جاتا۔ ایک روز میں اور امی بازار میں کچھ خریدنے گئیں کہ ایک موٹر سائیکل سوار نے تیزی میں امی جان کو ٹکر مار دی اور وہ سڑک پر گر گئیں۔ انہیں کافی چوٹیں آئی تھیں، ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ لڑکا جس نے ٹکر ماری تھی وہ بھاگ گیا تھا، مگر ایک دوسرا شخص آگے بڑھا۔ اس نے امی کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آنٹی چلیے آپ کو قریبی کلینک پہنچا دوں، وہاں مرہم پٹی کروا لیں گے ورنہ خون بہنے سے مشکل ہو جائے گی۔ اس نے سہارا دے کر امی کو کار تک پہنچایا۔ اس وقت تک میں اس مددگار کی شکل کی جانب نظر نہ اٹھا سکی۔ میں امی کو دوسری جانب سے سہارا دیے ہوئے تھی اور بہت پریشان تھی۔ جب امی کار میں بیٹھ گئیں، میں نے اس شخص پر نظر ڈالی۔ یہ وہی تھا جسے ایک روز میں خوب گالیوں سے نواز چکی تھی۔ بہرحال کچھ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی کیونکہ امی کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اب کچھ اور سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ امی کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اس کا نام ارشد تھا۔ کلینک لے جا کر امی کی مرہم پٹی کروائی۔ ڈاکٹر نے میری والدہ کو انجیکشن لگا دیا، پھر اس نے اپنی گاڑی پر ہمیں گھر اتار دیا۔ باتوں باتوں میں نے اسے بتایا کہ وہ روبینہ کا چچا زاد ہے۔ دراصل روبینہ کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ جب ہم وہاں گاڑی سے اترے تو اس نے کہا، آپ لوگ تو شاید پڑوس میں ہی رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد میری ارشد سے پہلے فون پر اور پھر باہر ملاقاتیں ہونے لگیں۔ کچھ دن بعد اس نے روبینہ کو اپنا ہمراز بنا لیا، جس کے ذریعے ہماری ملاقاتیں آسان ہو گئیں۔ روبینہ کی والدہ بیمار رہتی تھیں، تبھی اس نے کالج جانا چھوڑ دیا، لیکن وہ گھر میں دل لگا کر پڑھ رہی تھی تاکہ پرائیویٹ طالبہ کے طور پر امتحان دے سکے۔ اکثر مجھ سے نوٹ وغیرہ لینے آتی تھی، جو میں کالج سے لکھ کر لاتی تھی اسے دے دیا کرتی تھی۔ وہ تو دل لگا کر امتحان کی تیاری کر رہی تھی اور میں ارشد کی محبت میں کھو چکی تھی۔ کتاب کھولتی تو ارشد کا چہرہ نظر آتا۔ ایسا ہو تو پھر امتحان پاس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب رزلٹ آیا، روبینہ پاس اور میں فیل ہو گئی۔ ابو نے مجھے بہت ڈانٹا کہ اب کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا دھیان پڑھائی میں نہیں ہے تو وقت ضائع کرنے کیوں جاتی ہو۔ میں بہت روئی کہ ایک تو کالج جانا بند ہوا، اوپر سے ارشد سے ملنے کے تمام راستے بند ہو گئے۔ گھر سے باہر نکلنے کی پابندی پر میں اس سے کیسے مل پاتی۔ اس روز ایک دن روبینہ میرے گھر کام سے آئی تو ارشد نے اس سے مدد کی درخواست کی۔ کچھ پس و پیش کے بعد اس نے ہماری مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ یوں میں اب روبینہ کے گھر چلی جاتی، وہ اسے فون کر دیتی، مگر ایسے معاملات زیادہ دنوں تک نہیں چھپتے۔ آخر کار میری سہیلی کی امی کو شک ہو گیا کہ یہ لڑکا لڑکی ایک ہی دن کیوں آتے ہیں، ہر دفعہ ایسا اتفاق ہی کیوں۔ انہوں نے ہم پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ خطرے کی بو سونگھ کر کچھ دن ارشد نے آنا ترک کر دیا، مگر یہ جدائی ہم دونوں کو شاق گزرنے لگی۔ کسی کام میں دل نہ لگتا، میری کیفیت عجیب ہو گئی۔ ادھر ارشد کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ ایک دن روبینہ ہمارے گھر آئی، وہ ارشد کا کوئی سندیسہ لائی تھی۔ پتہ چلا کہ ہمارے گھر والے پھپھی کے گھر ان کے پوتے کی سالگرہ میں جا رہے ہیں۔ روبینہ نے کہا، تم مت جانا، ارشد تم سے ملنے کو بے تاب ہے۔
जब सब जा रहे थे मैं सर दर्द के बहाने से घर में रुक गई। अम्मी ने कहा कि अकेली क्या करोगी, सर दर्द की गोली खा लो और साथ चलो, वहाँ फूफी तुम्हारा पूछेंगी। मगर मैं न मानी, कहा कि शदीद दर्द है, खुदारा मुझे मजबूर न कीजिए, सालगिरह में इतने मेहमान होंगे, मैं बच्चों का शोर शराबा कैसे बर्दाश्त करूंगी। अम्मी बोली ठीक है, फिर रुबीना को अपने पास रोक लो, हम 4-5 घंटों में आ जाएंगे, मैं उसकी अम्मी को कह जाऊंगी। अम्मी चली गई। रुबीना ने अरशद को फ़ोन किया कि आ जाओ और अपनी चाहत से मिल लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। वो जल्द ही आ गया। रुबीना ने दरवाज़ा खोला, हमारे दरमियान ठहर कर बोली, वक्त थोड़ा है, तुम लोग बातें करो, मैं घर का चक्कर लगा कर अभी आती हूँ। हाँ मगर दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं दोबारा बजाऊंगी तो समझ लेना कि रुबीना आई है, तब खोल देना। वो चली गई। मैं और अरशद बातें करने लगे। बातों बातों में वक्त का पता ही न चला। 2 घंटे गुजर गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये दस्तक वैसी ही थी जैसी रुबीना ने कही थी। 2 बार दरवाज़ा बजाया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे दस्तक देने का अंदाज रुबीना का था। मैंने पूछा भी कौन, जवाब न मिला। मैंने दर को थोड़ा सा खोल दिया। सामने भाईजान खड़े थे। मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि अंदर कमरे में अरशद बैठा था। क्यों भाईजान, खैर तो है, आप अकेले वापस आ गए? सालगिरह क्या ख़त्म हो गई और सब बाकी कहाँ हैं? कहने लगे, अरे भाई, सालगिरह भी शुरू भी नहीं हुई। तुम्हारी भाभी ने तोहफा लिया था गुड्डू को देने के लिए, हम वो ले जाना भूल गए। ये कहते हुए वो मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मेरे भाई की आवाज़ सुनकर अरशद बौखला गया। उसे कुछ न सूझा तो गुसल खाने में छुप गया। तब मैंने कहा, भाईजान, आपका तोहफा मेरे कमरे में तो नहीं है? कहने लगे, हाँ भाई, तुम्हारे ही कमरे में तुम्हारी भाभी ने छुपा दिया था, बच्चों के डर से कि खोलकर पैकिंग खराब ना करें। ये सुनकर मेरी जान निकल गई। भाईजान मेरे कमरे में आ गए। मेरी अलमारी के ऊपर भाभी ने तोहफे वाला बैग रख दिया था, जबकि ये बात मेरे इल्म में नहीं थी। भाईजान ने कुर्सी पर चढ़कर बैग उतारा और मेरे पलंग पर रखकर बोले, ज़रा ठंडा पानी तो लाना, बड़ी गर्मी है, प्यास लगी है। मेरा दिल अंदर से कांप रहा था। किचन में चली गई और फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल कर गिलास भरा और पानी लेकर वापस आई तो भाईजान को गुसल खाने का दरवाज़ा खोलने में मसरूफ़ पाया, जो अंदर से बंद थे। पूछ रहे थे, भाई अंदर कौन है? मैंने बात बनाई, भाईजान रूबी अंदर है, जब आप आए थे तो गुसल खाने में चली गई थी। वो शायद मेरी बात का यकीन कर लेते, मगर उसी वक्त उनकी नज़र मर्दाना ऐनक पर पड़ी, साथ ही मर्दाना घड़ी रखी हुई थी। दरअसल अरशद आते ही मुंह धोने के लिए गुसल खाने में गया था। अपने सन ग्लासेस और रिस्ट वॉच उसने उतार कर मेरे बेड पर रख दिए थे। जब अचानक भाईजान मेरे कमरे में आ गए तो घबराहट में वो चीज़ें उठाए बिना गुसल खाने में घुस गया। भाई ने सन ग्लासेस और रिस्ट वॉच अपने कब्जे में ले ली और बोले, सच बताओ, वॉशरूम में कौन है? मैं क्या बताती? मेरी जुबान गंग हो गई, माथे से पसीना बहने लगा। भाई अहमक नहीं थे। इन्होंने ज़ोर ज़ोर से वॉशरूम के दरवाजे को लातों से ज़रबे लगाना शुरू कर दी। बिलाखिर लॉक टूट गया और दरवाज़ा खुल गया। अंदर अरशद था, जिसको इन्होंने गिरेबान से पकड़कर बाहर निकाला और फिर जूता उतार कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। वो ताबड़तोड़ उसकी ठुकाई करते रहे, यहाँ तक कि थक गए, मगर राशिद ने उफ तक न की, खामोशी से मार खाता रहा। भाईजान तब थक गए तो उसे धकेल कर अपने घर के दरवाजे से बाहर कर दिया। अब वो मेरी तरफ मुड़े और कहा, बदबख्त बेगैरत, ये बता, ये यहाँ क्या कर रहा था? मैंने डरते डरते जवाब दिया, भाईजान, ये रुबीना का कज़िन है, उससे मिलना था, कोई महफूज जगह न थी। आज अम्मी ने इसे मेरे पास बिठाया तो इसने फ़ोन करके उसे बुला लिया। बाद में मुझे बताया ये आ गया है। मैंने उसे लानत मलामत की तो मेरे पाँव पड़ गई कि अपने मुस्तकबिल के बारे में ज़रूरी बात करनी है। रुबीना कहाँ है? भाईजान बोले, जिसने मिलना था तो वो गायब है। भाईजान, वो अभी अभी अपने घर से मिठाई लेने गई है। जाहिर है सरीहन झूठ बोला था। हर बात झूठी थी, मगर भाईजान फिर भी झूठ के सहारे अपनी गैरत बचाना चाहते थे। बोले, मुझे तो रुबीना का नंबर, अभी और इसी वक्त। मैंने नंबर दे दिया। मैं क्या करती, अब दिल ही दिल में कांप रही थी। रुबीना ने फ़ोन किया। साजिदा, वो समझी मैंने फ़ोन किया है। आगे से भाईजान बोले, रुबीना, क्या तुमने अपने किसी कज़िन को हमारे घर बुलाया था?
وہ معاملہ سمجھ گئی، کہنے لگی بھائی جان معاف کر دیجئے، میں نے بلایا تھا اپنے چچا زاد ارشد کو، مجھے اس سے ضروری باتیں کرنی تھیں، کہیں محفوظ جگہ بیٹھ کر بات نہ کر سکی، ساجدہ کو بھی نہیں بتایا تھا، اس کا قصور نہیں ہے، وہ تو ناراض ہو رہی تھی۔ میں نے کہا بس 1-2 منٹ بات کر لوں، امی تو ارشد کو پسند نہیں کرتی، میں اس کے لیے مٹھائی لینے آئی تھی، خدا نے اس کے منہ سے وہی بات کہلوا دی جو میرے منہ سے نکلی۔ بھائی جان کا غصہ تو ٹھنڈا نہ ہوا، دھیما ضرور ہو گیا، وہ تحفہ لے جانا بھول چکے تھے۔ امی جان کو فون آ گیا کہ واپس آ جائیے، باقی لوگوں کو رہنے دے دیں، یہاں معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ امی بیچاری گھبرائی ہوئی رکشہ کر کے واپس آ گئیں۔ بھائی جان نے ان کو تمام حالات گوش گزار کر کے کہا اپنی بیٹی سے اصل معاملہ پوچھ لیں، اور آئندہ روبینہ اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی، ورنہ میں اسے بھی ختم کر دوں گا اور آپ کی لاڈلی کو بھی جان سے مار دوں گا۔ ابو کو کچھ نہیں بتانا چاہتا، کہیں وہ صدمے سے مر نہ جائے۔ مجھے خبر نہیں کہ بھائی جان نے جان بوجھ کر مجھے بخش دیا یا پھر بدنامی کو ہوا نہ مل جائے۔ مجھے خبر نہیں کہ بھائی جان نے جان بوجھ کر مجھے بخش دیا یا پھر بدنامی کو شادی میرے کزن احسان سے ہو گئی۔ بھائی جان نے پورے اہتمام سے شادی کرائی، جہیز بھی دیا، مگر رخصتی کے وقت سر پر ہاتھ نہ رکھا۔ میری شادی کو 10 سال گزر گئے ہیں، بھائی جان نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا۔ میں کہ ضرور جاتی ہوں، مگر وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، نہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ میرا دل بہت افسردہ رہتا ہے، جی چاہتا ہے کہ ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں، مگر ہمت نہیں پڑتی۔ والد صاحب تو اب وفات پا چکے ہیں، بھائی جان ہی ابو کی جگہ ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ بھائی جان کی بات کرنے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ میرے شوہر کو بھی لگتا ہے کہ میرے بھائی جان مجھ سے ناراض ہیں۔ بہنوں سے بات کی اور کیا کہوں، شکر کرتی ہوں کہ خدا نے اچھا شوہر دیا، ورنہ نہ جانے میرا کیا بنتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکر کرتی ہوں کہ خدا نے اچھا شوہر دیا، ورنہ نہ جانے میرا کیا بنتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔